قدیم جزیرہ عرب میں 3 قومیں آباد تھی: بائدہ، عاربہ، مستعربہ۔ عرب بائدہ وہ قوم تھی جو ابتدا سے عربی زبان بولنے والی تھی، لیکن اب یہ قوم ہلاک ہو چکی ہے، جیسا کہ ہم قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ ان سب کا تعلق عرب بائدہ سے تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو اصلاً عرب تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیا ہے۔ اب ان کی نسل باقی نہیں رہی، اس لیے اب موجودہ دنیا میں عرب بائدہ کا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ ان کے بعد عرب عاربہ، یہ قوم یمن اور اس کے قرب و جوار کے باشندوں پر مشتمل ہے اور یہ بنو قحطان کہلاتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں، اور یہ لوگ قدیم عرب، عاد اور سمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہل یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے تھا۔ ان کے بعد عرب مستعربہ، یہ حجاز اور نجد وغیرہ کے باشندے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے ایک قبیلے مضر کی ایک شاخ قریش ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔ عرب مستعربہ کو بنو عدنان بھی کہتے ہیں۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے، انہی کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ عرب کی اس ویران سرزمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور ان دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ کے حکم پر حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو مکہ جا کر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے بیابان میں چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے ان سے پوچھا، آپ ہمیں اس سنسان علاقے میں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس پر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ اور انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا خوب وکالت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ اس کو قرآن پاک میں شامل کر دیا۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پڑھے ہوئے اس کلمے میں بہت تاثیر ہے۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ مکہ کی ویران وادی میں حضرت ہاجرہ اور ان کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس صرف کچھ پانی، ستو اور تھوڑے سے چنے تھے، اور باقی ہر طرف ویران صحرا تھا، جہاں پانی اور ہریالی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں کہ وہ کتنی بہادر عورت تھیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ان کے ساتھ تھا، مگر جب ان سے یہ کہا گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو پانی اور ستو وہ ساتھ لے کر آئے تھے وہ کچھ دنوں میں ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے۔ وہ شیر خوار بچے تھے اور صحرا میں کھانے کو کوئی چیز میسر نہ تھی،
اور وہاں گرمی بھی بہت سخت تھی۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ بی بی ہاجرہ ایک پہاڑی صفا سے دوسری پہاڑی مروہ تک پانی کی تلاش میں دوڑیں کہ شاید کوئی ایسا قافلہ مل جائے جو وہاں سے گزر رہا ہو اور وہ ان کی مدد کے لیے آ جائے۔ کبھی وہ صفا کی چوٹی پر جاتی اور وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز لگاتی، پھر کبھی اسی طرح مروہ پر بھاگتی اور وہاں جا کر پھر دیکھتی۔ اسی طرح انہوں نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا صفا اور مروہ کے چکر لگانا اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سعی، صفا اور مروہ کو سنت قرار دے دیا کہ جب بھی تم حج اور عمرے کے لیے جاؤ تو اس صفا اور مروہ پر میری ایک مومنہ بندی تھی، اس کی سنت پر تم سب لوگ عمل کرو۔ 7 چکروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کر ان کی مدد کریں، اور پھر بی بی کو ایک آواز لگائی اور وہ آواز یہ تھی کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ تو بی بی بہت حیران ہوئیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جبریل میرا نام ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اور وہ مدد یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنا پاؤں مار رہے ہیں تم وہیں اپنا پر مارو اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ چشمہ زمزم کا تھا، اور اس طرح اس ویران صحرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی لاج رکھی۔ پھر کچھ عرصے بعد وہاں سے ایک قبیلے بنی جرہم کا گزر ہوا۔ یہ خالص عرب لوگ عرب عاربہ تھے۔ یہ قبیلہ پہلے یمن میں رہتا تھا۔ ان کے علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی تھی، تو یہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے سفر پہ نکلے کہ جہاں کچھ پانی اور دوسری ضروریات زندگی ملیں گی وہاں آباد ہو جائیں گے۔ یہ سفر کرتے ہوئے مکہ آئے۔ یہاں انہیں یہ زمزم کا چشمہ مل گیا، اور انہوں نے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ بی بی نے ان کو اجازت دے دی، اور اس طرح قبیلہ جرہم مکہ میں آباد ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کی شادی اسی قبیلہ بنی جرہم کی کسی لڑکی سے ہوئی، اور اس طرح سے ان کی نسل شروع ہوئی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 15 یا 16 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو حکم دیا کہ مکہ جائیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نے کیا خوب منظر کشی پیش کی ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیاروں کی طرح استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔